بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، لیکچرر پولیٹیکل سائنس تسلیم آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہمارا سیکنڈ آن لائن لیکچر ہے جس کا ٹاپک ہے کانسیپٹ آف سوورینٹی اینڈ ایٹریبیوٹس آف سوورینٹی، یعنی اقتدار اعلیٰ کا نظریہ اور اقتدار اعلیٰ کی خصوصیات، جس میں ہم ڈسکس کریں گے سوورینٹی کیا ہے، سوورینٹی کی خصوصیات کیا ہیں، یعنی ایٹریبیوٹس اور کریکٹرسٹکس کیا ہیں، اور ڈفرینٹ فلاسفرز نے اس کی کیا ڈیفینیشنز کی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سوورینٹی، اقتدار اعلیٰ کیا ہے۔ اقتدار اعلیٰ کس طاقت کو کہتے ہیں، ریاست میں اس کا کیا کردار ہے اور کس طرح کا طرز حکومت ہے۔ میننگ آف سوورینٹی: Sovereignty is derived from the Latin word which means superinus. Sovereignty is derived from the Latin word superinus. It means the supreme power of the state over all individuals and associations within its own territorial limits. یعنی ایک ایسی عظیم طاقت جس کو فالو کر کے تمام لوگ انڈیویجولز یا ایسوسیشن کی شکل میں رہتے ہوں، اپنے اپنے علاقوں میں، اور کچھ حدود و قیود کا خیال رکھتے ہوں۔ ایک ایسی عظیم طاقت جس کو سب فالو کرتے ہوں۔ It has the power to command obedience to its laws and commands and to punish the offers and violate the same. This is called sovereignty. ہم sovereignty کے حوالے سے آگے دیکھتے ہیں۔ جین بودین اس نے کہا sovereignty is the absolute and perpetual power of the state that is the greatest power to command. ایک ایسی عظیم طاقت جو حکم دے سکے، حکمرانی کر سکے اور قوانین طے کر سکے اور لازوال ہو، اس کو کوئی چیز ختم نہ کر سکے، اس کو sovereignty یعنی اقتدار اعلیٰ کہتے ہیں۔ اچھا، اب اگر ہم ہسٹری آف sovereignty دیکھیں تو اوریجن آف دی ٹرم اسٹیٹ یا سوورینٹی کیا ہے، ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ جین بودین یہ پہلا شخص تھا، یعنی جو فرانس میں پیدا ہوا۔ جین بودین 16ویں صدی کا وہ پہلا مفکر ہے جس نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف ریپبلکا، جو کہ 1576 میں شائع ہوئی ہے، اس میں اس نے سوورینٹی کا جو ہے وہ تھیورم پیش کیا ہے، ٹرم پیش کی ہے۔ پہلی دفعہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری ان 16th century the first man who introduced the term sovereignty was Jane Bodin. بودین کیا کہتا ہے؟ بودین کہتا ہے کہ ریاست میں عوام کو اقتدار اعلیٰ حاصل ہوتا ہے جو بعد میں یا تو ایک بادشاہ یا حکومت کسی شعبہ کو اقتدار اعلیٰ کے اختیارات سونپ دیتے ہیں تاکہ ملک کا نظم و نسق چل سکے۔ بودین کے نزدیک اقتدار اعلیٰ مطلق اور لازوال ہوتا ہے۔ بودین سے قبل سیاسی مفکرین نے اقتدار اعلیٰ کو واضح الفاظ میں پیش نہیں کیا تھا، اور نہ ہی اس وقت تک کوئی مقتدر اعلیٰ کی جامع الفاظ میں تعریف کر سکا تھا۔ لہٰذا اقتدار اعلیٰ ریاست کا سب سے اہم جز قرار دیا گیا، جس کی موجودگی میں ریاست اور دیگر اختیاری انجمنوں، سماجی اداروں یا سیاسی پارٹیز کی تفریق کی جاتی ہے۔ جین بودین ریاست کو خاندانوں کا قانونی اجتماع تصور کرتا ہے جس کا لازمی جز اقتدار اعلیٰ ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے سپریم پاور اوور سٹیزن اینڈ سبجیکٹس انریسٹرینڈ بائی لا، یعنی رعایا اور شہریوں پر سب سے برتر طاقت جو قوانین کی پابندیوں سے آزاد ہو، وہ کیا ہے؟ وہ ہے سوورینٹی یعنی اقتدار اعلیٰ۔ دوبارہ سنیں، جین بودین کہتا ہے رعایا اور شہریوں پر سب سے برتر طاقت جو قوانین کی پابندیوں سے آزاد ہو، وہ سوورینٹی یعنی اقتدار اعلیٰ کہلاتی ہے۔ جین بودین in the 16th century was the first writer to discuss at length in his 6 books on the Republic the nature and characteristics of sovereignty, originally conceived as a personal attribute of the monarch. Sovereignty came in the hands of Bodin to be regarded as constituent element of the state. ٹھیک ہے، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ڈفرینٹ ڈیفینیشنز ہیں جس میں سوورینٹی کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ Sovereignty has been variously defined by various writers. Aristotle defined it simply as the supreme power in the state. اگر آپ اپنی بک کے پیج نمبر
227 پر دیکھیں، پیج نمبر 227 پر، تو لکھا ہوا ہے کہ سپریم پاور کیا ہے، اور ایرسٹوٹل نے کیا کہا، اٹ از سمپلی ایز دی سپریم پاور. ایرسٹوٹل یعنی ارسطو نے اس کو سپریم پاور یعنی عظیم طاقت کا نام دیا. جین بودین ڈیفائنڈ ایز دی سپریم پاور اوور سٹیزن اینڈ سبجیکٹس انڈرسٹینڈ بائی لا. ہیوگو گروشیس نے کیا کہا، دی سپریم پولیٹیکل پاور ویسٹڈ ان ہم whose act are not subject to any other, whose will cannot be overridden. اسی طرح انگلش جیورسٹ بلیک اسٹون says it is the supreme irresistible absolute uncontrolled authority in the state. برجس نے کیا کہا، define it was the original absolute unlimited power over individual subjects and over all associations of subjects. فریڈرک پولاک نے کیا کہا، the sovereignty is that power which is neither temporary nor delegated or not subject to particular rules which it cannot alter. یعنی ان تمام مفکرین فلاسفرز کی نظر میں کیا ہے ڈیفینیشن مجموعی طور پر، کہ ایک ایسی عظیم طاقت نہ تو اس کو ختم کیا جا سکے، نہ ہی اس پر پابندیاں لگائی جا سکیں، نہ ہی اس کو ٹرانسفر کیا جا سکے، اور نہ ہی اس کو چھینا جا سکے. وہ ایسی طاقت جس سے ملک کا نظم و نسق چلے، وہ اقتدار اعلیٰ ہے. یہاں پر بوڈین نے کیا کہا، سورینٹی مین سپریم پاور اوور سٹیزن اینڈ سبجیکٹس انڈرسٹینڈ بائی لا. لاسکی نے کیا کہا، لاسکی کہتا ہے دی سوورن از لیگلی سپریم اوور اینی انڈیویجول اور گروپ، ہی پوسیس سپریم کوریکٹیو پاور. چنکس کیا کہتا ہے، این اتھارٹی وچ in the laws restored controls absolutely and beyond appeal the actions of every individual member of the community. لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ سوورنٹی کا سب سے پہلے جو نظریہ ہمارے سامنے آتا ہے 16ویں صدی میں فرانس کے ایک مفکر فلاسفر جین بودین نے پیش کیا تھا. اس کے بعد ہی اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے. اس سے پہلے کوئی بھی قابل ذکر نظریہ ہمارے پاس سوورنٹی کا نہیں تھا. ارسطو نے اس کی بات کی تھی، لیکن وہ اس میں ڈفرینٹ کمپلیکیشنز تھیں. اس کی جو فل فارم میں فل فلیج اس کی جو ایکسپلینیشن کی ہے وہ جین بودین نے کی ہے، یا آپ سامنے اس کی تصویر دیکھ سکتے ہیں. یہ جین بودین کون تھا؟ یہ 1530 میں پیدا ہوا فرانس میں، اور اس کے بعد اس نے اپنی جو ہے وہ آگے مختلف تصنیف لکھی ہیں. اس کی مختلف تصنیف ہیں جیسے ڈی لا ریپبلکا، ڈی مونوموئن، ریسپانس، ہیپٹا پولیسرس اینڈ یونیورس آف دی نیچر اینڈ تھیترم. یہ اس کے مختلف جو ہیں وہ بکس ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ کریکٹرسٹکس آف سوورینٹی کیا ہے. کریکٹرسٹکس آف سوورینٹی کیا ہے، جس میں 7 کریکٹرسٹکس ہیں جس کو ہم ایٹریبیوٹس بھی کہتے ہیں. یعنی ایٹریبیوٹس یا کریکٹرسٹکس خصوصیات ایک ہی بات ہے. کیا ہے اس کی کریکٹرسٹکس؟ یعنی پرماننس، ایکسکلوسیوٹی، کمپریہنسونیس، ایبسلیوٹنیس، انڈیویجولیٹی، ان الائنیبلٹی اینڈ امپریسکریبلٹی. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کرتے ہیں. اگر آپ اپنے بک کے پیج نمبر جو ہے وہ 228 پر دیکھیں تو اس میں ایک اوور آل کمپریہنسو ڈیفینیشن دی گئی ہے پولیٹیکل سائنس کی ٹرم سوورینٹی کے حوالے سے. لکھا گیا ہے کہ we may define sovereignty as the supreme power or authority of an individual or a group of individuals which is unquestioningly obeyed by the bulk of people in the state as laid down by its constitution and law. تو اس کے حوالے سے ڈفرینٹ ڈیفینیشنز نیچے بھی دی گئی، مختلف پوائنٹس دی گئی ہیں جو آپ نے یاد کر لینے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سوورینٹی کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں. سب سے پہلے جو آپ کی بک میں دیا گیا ہے وہ ہے ایبسلیوٹنیس اور انلمیٹڈنیس، یعنی دائمی اور لازوال. اس کے بارے میں جین بودین کیا کہتا ہے؟ جین بودین کہتا ہے کہ اقتدار اعلیٰ کو ہمیشگی عطا نہ ہو تو اس کا مطلب ہی مفقود ہو جانا ہے. یعنی اختیارات وقتی طور پر دیے جائیں تو اس کو کسی طرح بھی اقتدار اعلیٰ نہیں کہا جا سکتا. وہ شخص جس کو اختیارات حاصل ہوں وہ مقتدر اعلیٰ کہلانے کا مستحق نہیں. مقتدر اعلیٰ تمام پابندیوں سے آزاد اور لازوال ہوتا ہے. جیسے کہ آر بھنڈاری کہتا ہے، sovereignty is coterminous with the state and is not affected by the change in the government. یعنی حکومت میں تبدیلی سے ریاست کے اندر اقتدار اعلیٰ متاثر نہیں ہوتا.
آپ کی بک میں جو لکھا ہوا ہے وہ ہے اٹ مینس دیٹ دی پاور اور اتھارٹی آف دی اسٹیٹ از ایبسلیوٹلی سپریم اینڈ انلمیٹڈ اوور آل پرسنس اینڈ ایسوسیشن ود اٹس ٹیریٹری اینڈ اگینسٹ آل پاورز اینڈ اتھارٹیز آؤٹ سائڈ اٹس فرنٹیئرس. The state is both internally and externally supreme. It is the omnipotent and omnicompetent. کیا کہا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ جو اسٹیٹ ہے اس کے پاس اگر اختیار دیا گیا ہے جو کہ اختیار اعلیٰ ہے تو وہ اومنی پوٹنٹ ہے، اومنی کمپیٹنٹ ہے، وہ مکمل ہے، نامکمل نہیں ہے، دائمی ہے، اس کو زوال نہیں ہے. اس کے بعد سیکنڈ جو ہے وہ ہے انڈیویژبلٹی، ناقابل تقسیم. ناقابل تقسیم، کس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، اس کو ہم کسی کو ڈونیٹ نہیں کر سکتے، ہم اس کسی کو جو ہے وہ تفویض نہیں کر سکتے. سوورینٹی کین ناٹ بی ڈیوائڈیڈ، اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. اقتدار اعلیٰ کسی ایک شخص کے پاس ہوگا، ایک شخصیت کے پاس ہوگا، یا ایک ذات کے پاس ہوگا. وہی قانون کے حوالے سے حکمرانی کرے گا اور وہی حکم دے گا، اور تمام جو ہے عوام کو، ریاست کے افراد کو انڈیویجولی کولیکٹیولی اس کو اوبے کرنا پڑے گا. یہ ہے اقتدار اعلیٰ. تو انڈیویژبلٹی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے سوورینٹی کین ناٹ بی ڈیوائڈیڈ، ایوری اسٹیٹ مسٹ ہیو ون سپریم پاور ان اٹ. اٹ از امپاسبل ٹو ہیو ٹو اور مور ایکولی سپریم پاورز ان دی سیم اسٹیٹ. اف سو one shall become supreme sooner or later. We agree with John C. Calhoun. انہوں نے کیا کہا؟ when he says that to divide sovereignty is to destroy it. اگر آپ sovereignty کو تقسیم کریں گے تو آپ اسے تباہ کر دیں گے. یہ کس نے کہا تھا؟ یہ کہا تھا جان سی کیلہون نے. sovereignty is an entire thing or nothing. The state is unity, otherwise there will be not one but several states. There cannot half sovereignty as there cannot half in triangle or half a living body. جیسے کوئی آدھی جو ہے وہ ملکیت نہیں ہو سکتی، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آدھی زندگی نہیں گزاری جا سکتی. اسی طرح کوئی بھی ریاست اقتدار اعلیٰ جس میں آدھا ہو، نامکمل ہو، وہ ریاست نہیں رہتی، بلکہ وہ کئی ریاستوں میں تقسیم ہو جاتی ہے جہاں مونارکی سسٹم جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. تو اگر ہم اس کو صحیح معنوں میں اسٹیٹ کہہ سکتے ہیں تو وہاں اقتدار اعلیٰ ایسا دینا ہوگا کہ وہ جو ناقابل تقسیم ہو. انڈیویژبلٹی یہ جو اس کی کریکٹرسٹک خصوصیت ہے یہ ہمیں بتاتی ہے اقتدار اعلیٰ مکمل ہونا چاہیے، ناقابل تقسیم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جو نیکسٹ ہمارے پاس ہے وہ ہے آل کمپریہنسونیس اور یونیورسلٹی، یعنی آفاقیت. کیا ہے آفاقیت؟ یعنی بودین کہتا ہے کہ اقتدار اعلیٰ کی سب سے افضل تعریف یہ ہے کہ وہ مطلق ہو، اس کے اوپر کسی قسم کی پابندی نہ ہو، نہ قید ہو. اس کے علاوہ بودین کے نزدیک مقتدر اعلیٰ اس لیے تعینات کیا جاتا ہے کہ بیرونی جارحیت اور خطرات سے معاشرہ و ریاست کا تحفظ کر سکے. مقتدر اعلیٰ ریاست کو مضبوط و مستحکم بنیادوں پر استوار کرنا، یکجہتی کی فضا قائم کرنا، عوام الناس کی بھلائی کا مطمئن نظر ہونا ہوتا ہے. تو یہاں پیج نمبر 230 پر لکھا گیا ہے sovereignty of the state is all comprehensive or universal. It means that it extends or comprehends all persons and associations within its territories. کہ علاقے میں موجود تمام ادارے، تمام افراد اس کے حوالے سے اس کو اوبے کریں، اس کے فرمان بردار ہوں اور ہر حوالے سے اقتدار اعلیٰ کو تحفظ دیں. No one is exempt from obeying the laws of the state or commands of the sovereign. کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اقتدار اعلیٰ کو فالو نہ کر سکے. تمام پر یہ واجب ہے کہ وہ اقتدار اعلیٰ کی پیروی کریں. The authority of the state is co-extensive with its territorial jurisdiction. It covers all without any exception. No person, association or institution, however universal, can claim exception from obedience of the authority or power of the state. اس کے بعد ہے پرماننس. کیا مطلب ہے؟ یعنی مستقل. sovereignty of the state lasts as long as، ہم کہہ سکتے ہیں as long as the state continues to exist. This attributes points out the basic distinction between the state and the government. یہ state اور government کے درمیان فرق یہی ہے کہ government جو ہے وہ permanent نہیں ہے، جب permanent نہیں ہوتی، جبکہ state جو ہے وہ permanent ہوتی ہے. The state is a permanent association, government is a temporary organization.
یہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اسٹیٹ ورسز گورنمنٹ، کہ اسٹیٹ جو ہے وہ پرماننٹ انسٹیٹیوشن ہے، جبکہ گورنمنٹ جو ہے وہ نان پرماننٹ انسٹیٹیوشن ہے. دی گورنمنٹ میں چینج بٹ دی اسٹیٹ کنٹینیوز ٹو ایگزسٹ. وین اے کنگ ڈائز another steps into his shoes because the state can continue to exist. The death of the king does not mean the destruction of the kingdom. جیسے میں آپ کو بتایا تھا کہ king never dies، کہ جیسے اس میں ایک بادشاہ جو ہے وہ مرتا ہے تو دوسرا بادشاہ اس کی جگہ لے لیتا ہے، لیکن اسٹیٹ ویسے موجود ہوتی ہے، ایک بادشاہ دوسری کی جگہ لے لیتا ہے. death of a king does not mean the destruction of the kingdom. ایک بادشاہ کا مرنا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ریاست ختم ہو گئی، تباہ ہو گئی. دس از دی ریئل میننگ آف دی انگلش سینگز دی کنگ از ڈیڈ اور لانگ لائفز دی کنگ اور کنگز نیور ڈائی. اٹ از دی sovereignty آف دی کنگ دیٹ live long, though the individual kings does not. Only by the destruction of the state itself can sovereignty be destroyed. Permanence therefore means the continuity or perpetuity of the sovereign power of the state which is unaffected by government exchange. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے inalienability یعنی ناقابل واپسی، اور imprescriptibility یعنی ناقابل تنسیخ، کہ اقتدار اعلیٰ نہ ناقابل واپسی ہے، ناقابل واپسی نہیں ہے اور قابل تنسیخ نہیں ہے. تنسیخ کا مطلب کینسلیشن، کہ مطلب یہ نان ٹرانسفریبل ہے، نان کینسلیبل ہے. ٹھیک ہے، نان ٹرانسفریبل ہے، نان کینسلیبل ہے، نہ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے جب اس کو ایک بار دے دیا جائے، اور نہ ہی اس کو واپس کیا جا سکتا ہے، ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے جس کو تفویض کر دیا جائے. یعنی یہ اختیار جس کو دے دیا جائے نہ اسے چھینا جا سکتا ہے اور نہ ہی وہ کسی کو ٹرانسفر کر سکتا ہے. اس معاملے میں جین بودین کیا کہتا ہے کہ ایک بار ایک شخص کو منتخب کر کے اقتدار اعلیٰ کے منصب پر فائز کر دیا جائے، پھر اس اقتدار اعلیٰ واپس نہیں لیا جا سکتا. اس کے اقتدار کا اختتام اس کی موت سے مشروط ہے، اس کے مرنے پر اقتدار ختم ہو سکتا ہے. By this we mean that the supreme power cannot be alienated or taken away from the personality. Inalienability کا مطلب ہے ناقابل واپسی، اور imprescriptibility کا مطلب ہے ناقابل تنسیخ. Inalienability non transferable، imprescriptibility non cancelable. ٹھیک ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے ڈسکس کیا سوورینٹی کیا ہے، ڈیفینیشنز آف ڈفرینٹ سوورینٹیز ہم نے ڈسکس کی، ڈفرینٹ فلاسفرز کے حوالے سے سوورینٹی کو ایکسپلین کیا، اور ایٹریبیوٹس اور کریکٹرسٹکس آف دی سوورینٹی ہم نے دیکھی. ٹھیک ہے. آپ اس کے حوالے سے لانگ کوسچن بنائیں، اور شارٹ کوسچن تو بہت سارے اس میں بن سکتے ہیں، آپ اس کو جو ہے وہ نوٹ کر لیں.